حبیب اکرم صاحب، یہ وعدہ معاف گواہ نہ ہوتے تو پتہ نہیں ہم کیا ہی کرتے پاکستان کی تاریخ کے اندر. البتہ بڑے سارے کوئی اتنا ایئر ٹائٹ کیس ابھی نظر نہیں آ رہا سائفر والا، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم فیصلہ ضرور نظر آ رہا ہے. وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ڈیسیجن ہیز بین ٹیکن. یہ فٹ کر دینا عمران خان کے کاٹے کے گئے. دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ یہ نچلی عدالت میں پہلے بھی عمران خان ایک دفعہ فٹ ہو چکے ہیں اور ان کو 3 سال کی سزا بھی ہو چکی ہے، تو لہٰذا یہ بھی نچلی عدالت ہے، بنیادی عدالت ہے سائفر کی. یہاں پر بھی اگر کیس میں ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی اپیلیں موجود ہیں، اپیل کا حق موجود ہے. لیکن میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نچلی سطح جو ابتدائی سماعت کی عدالت ہے وہ کیا کرتی ہے، ٹرائل وہ کیسے ہوتا ہے اور کیسے آگے بڑھتا ہے. میں باجوہ صاحب اس سے بھی زیادہ ایک بنیادی سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ وزیر اعظم کا حلف اٹھا کے دیکھیں جو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کی ہر کتاب کے آخر میں چھپا ہوا ہے، اس حلف کا آخری حصہ یہ ہے کہ وزیر اعظم بننے سے بنتے ہوئے کوئی بھی شخص یہ اقرار کرتا ہے کہ میں وہ معاملات جو میرے علم میں لائے جائیں گے ان کو ظاہر نہیں کروں گا ملکی مفاد میں، الا یہ کہ اس حد تک جتنی مجھے اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے ضرورت ہو. اور جو وزیر ہے وہ یہ حلف اٹھاتا ہے کہ میں بھی تمام جو ایسے معاملات میرے علم میں لائے جائیں گے بطور وزیر میں ان کو عام نہیں کروں گا، الا یہ کہ جو میری انجام میرے فرائض کی انجام دہی کے لیے ضروری ہوں یا جتنی مجھے وزیر اعظم ہدایت کرے. تو اب جو یہ مقدمہ ہے یہ ایک سابق وزیر اعظم اور ایک سابق وزیر خارجہ کے حوالے سے دونوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے. دونوں کو دستور نے یہ اجازت دے رکھی ہے اور وزیر اعظم کو بالکل یہ اس کو ایسی اجازت دے رکھی ہے کہ جس میں کوئی دوسرا شخص حصے دار نہیں ہے، کہ وزیر اعظم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کس حد تک کسی موضوع پہ اس نے زبان کھولنی ہے، کون سی ڈاکومنٹ اس نے دکھانی ہے اور کون سی نہیں دکھانی، اور اسی کی ہدایت کے مطابق وزیر جو ہے وہ یہ کام کرے گا. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سائفر ہے سو کالڈ، اگر یہ خفیہ تھا تو جب وزیر اعظم کا حکم آ گیا تو خفیہ تو نہ رہا. ٹھیک، جب یہ خفیہ تھا تو پھر وہ کس کے لیے خفیہ تھا؟ کیا خفیہ ہونے کا حکم وزیر اعظم کی اجازت کے بغیر کوئی اور لگا سکتا ہے؟ یہاں اب یہ قانونی سوال ہے کہ کیا وزیر اعظم کو کسی کو یہ بتانے کی ضرورت ہے جو 25 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے، اسے ایک سیکٹری اٹھ کے بتائے گا کہ وزیر اعظم صاحب یہ جو معاملہ ہے اس کو آپ بتا سکتے ہیں، اس کو آپ نہیں بتا سکتے. بالکل ٹھیک. بھائی جب وزیر اعظم ہے اس کو پورے دستور کے مطابق پورے اختیارات ہیں تو پھر یہ اس کا فیصلہ ہے کوئی چیز بتا سکتا ہے یا نہیں بتا سکتا. لیکن پاکستان میں عام طور پہ چونکہ گھوڑے گاڑی کے پیچھے باندھ لیے جاتے ہیں اور پھر ان سے ریس جیتنے کی توقع کی جاتی ہے، تو بہرحال اب ہم وہی کر رہے ہیں. تو مینلی حبیب صاحب اس میں میں پراچا صاحب کی طرف جاتا ہوں. ایک بریفلی یہ بتائیے گا جو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ ویسے تو 14 سال تک ہے، منیمم 2 سال کی سزا ہے، الیکشن سے کم از کم آؤٹ رہے ہیں چیئرمین تحریک انصاف، اس کے بعد دیکھی جائے گی. مجھے لگتا ہے کہ قانونی طور پر الیکشن سے روکنا چیئرمین تحریک انصاف کو ممکن نہیں ہے. لیکن باجوہ صاحب ہمارے ہاں جو پروسیکیوشن اور پرسیکیوشن ہے یہ ہم مانی لفظ ہے. استغاثہ اور اذیت یہ ہم مانی لفظ ہے. بذات خود پروسیکیوشن ہی ایک ایسی سزا ہے پاکستان کے نظام میں کہ جو بندہ اس میں الجھ جائے وہ اپنا بہت کچھ کھو بیٹھتا ہے. بالکل ٹھیک. شوکت پراچا صاحب، یہ پرسیکیوشن کی بات ہو رہی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب تو خیر اس میں ٹھہرائے گئے ہیں کہ جناب یہ قصوروار ہیں، چالان کے اندر ابھی فیصلہ تو آنا ہے. اسد عمر صاحب کا ذکر ہی نہیں ہے ملزمان کی لسٹ کے اندر، اور مجھے خود ذاتی طور پہ آپ بھی جانتے ہوں گے کہ اسد عمر صاحب لاسٹ جو بریف کیا تھا when he was a minister، وہ اسد عمر صاحب نے صحافیوں کو بلا کے اسلام آباد میں بریف کیا تھا. پراچا صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ کی اس ڈسکشن کے کچھ تو قانونی پہلو ہیں، آئینی پہلو ہیں، اور کچھ ایٹماسفیرکس ہیں اور پولیٹیکل گیمکس ہیں. میں دونوں پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. اسد عمر صاحب نے بریف کیا، اسد عمر صاحب نے بات کی، لیکن آپ کو بالکل یاد ہوگا، حبیب اکرم صاحب کو بھی یاد ہوگا، آپ کے ناظرین کو بھی یاد ہوگا، 27 مارچ کو شاہ محمود قریشی صاحب نے تقریر میں کہا کہ میں نے ایک چیز دے دی ہے عمران خان کو، اب ان کی مرضی وہ کیسے استعمال کریں. اور عمران خان آئے، تقریر کر رہے تھے، جیب سے وہ کاغذ نکالا تو انہوں نے کہا کہ یہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ وہ نکات ہیں اس کے. تو اسد عمر نے نہیں دی عمران خان کو اور اسد عمر نے نہیں پڑھی، دی مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب نے، کیونکہ وہ فارن منسٹر تھے
اور اس وقت کے پاکستان کے امبیسڈر ڈاکٹر اسد مجید خان صاحب نے بھیجا تھا ادھر اسلام آباد میں. ظاہر ہے فارن آفس میں آیا, فارن آفس سے وہ فارن منسٹر کے پاس آیا. تو جو چین بن رہی ہے وہ اس وقت کے فارن منسٹر, اگر اس مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کی جگہ اگر اسد عمر صاحب ہوتے تو پھر یقیناً آج شاہ محمود قریشی صاحب اور جگہ پہ ہوتے اور اسد عمر صاحب اس کا حصہ ہوتے. یہ میں اپنی ایک آپ کو ازمپشن بتا رہا ہوں کہ جو چیز ایک کسٹڈی میں تھی بطور وزیر خارجہ, انہوں نے تقریر میں کہا کہ میں نے عمران خان صاحب بھی نہیں کہا تھا, میں نے عمران کو دے دیے. مجھے اچھی طرح یاد ہے. اب تو خیر چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ آپ صاحب کیوں کہتے ہیں, تو قریشی صاحب آپ کا مطلب راجہ صاحب یہ ہے کہ اسد عمر کے ساتھ کوئی پریفرنشل ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا یہاں پہ, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ جب اس طرح کے پوائنٹس عدالت میں آئیں گے تو ظاہر ہے نان ڈسکریمنیشن کے پرنسپل پہ کوئی ڈیفنس کی طرف سے کوئی ڈیفنس کونسل یہ بات کر سکتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. اب اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. اب دوسرا اس کا آئینی پہلو ہے. دیکھیں نا, جتنا اس سائفر کرنے کا اب حبیب اکرم صاحب ماشاءاللہ بہت بڑے پولیٹیکل اینالسٹ ہیں, وہ پورے پاکستان کی پالیٹکس کو جانتے ہیں. آپ بھی ماشاءاللہ اچھے اینکر ہیں. آپ دونوں کیا ڈینائی کر سکتے ہیں کہ اس کاغذ دکھانے کا مقصد پولیٹیکل مائلیج لینا تھا, اپنی کانسٹیچوئنسی کو اور ایکسائٹ کرنا تھا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اور اس وجہ سے کیونکہ یہ معلوم تھا پہلے سے کہ ہماری حکومت جا رہی ہے. اس میں میرا خیال ہے اگر کوئی کہے کہ شک نہیں تھا تو وہ بددیانتی ہوگی. سب کو معلوم ہے کہ وہ اس وقت حکومت جا رہی تھی تو پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے. اب تیسری اہم چیز ہے کہ اس کاغذ کو دکھانے سے جو پاکستان کی فارن پالیسی کو نقصان ہوا, اب وہ یو بوتھ کین امیجن. خود بعد میں عمران خان صاحب نے کہا کہ جی لیٹر آن وی کیم ٹو نو the conspiracy was not imported from United States, it was exported from Pakistan outside. اور انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کا نام لیا. یہ میں ان کے اپنے الفاظ کی بات کر رہا ہوں. جہاں تک اوتھ لینے کی بات ہے, اوتھ میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ I will preserve, protect and defend the constitution of Pakistan. سر لیکن اس کا صاحب جو کانٹینٹ ہے اس سائفر کا جو کانٹینٹ ہے اس سے تو کسی نے ڈینائی نہیں کیا. وہ تو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی اس سے کوئی ڈینائل نہیں سامنے آیا. بالکل نہیں آیا, اور اسی لیے امریکن ایمبیسڈر کو سمن کر کے پروٹیسٹ کیا گیا تھا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اور کہا گیا تھا کہ یہ مداخلت ہے. اب مداخلت دیکھیں نا, اس وقت بھی اب آرگیومنٹ ریپیٹ ہو رہے ہوں گے, اس وقت بھی مداخلت اور کانسپیریسی یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. مثلا ہم بھی کہہ دیتے ہیں اسرائیل جو ہے وہ اپنے شہریوں کے خلاف ظلم کر رہا ہے, ہم بھی تو مداخلت کر رہے ہیں نا. جب ہم کہتے ہیں کہ انڈیا اپنے مسلم جو ان کے اپنے سٹیزن ہیں, انہوں نے NCR بنایا تھا, ان کا اپنا بریفلی پراچا صاحب, اس کا مقصد عمران خان کو الیکشن سے آؤٹ رکھنا نہیں ہے, یہ جو ابھی کیس چل رہا ہے. نہیں, میں دیکھے معذرت کے ساتھ میں وہ فتوے دینے والا صحافی نہیں ہوں. مثلا کہا گیا کہ فارن فنڈنگ میں بالکل پارٹی بھی آؤٹ ہو جائے گی اور خان صاحب بھی آؤٹ ہو جائیں گے. کیا ہوا فارن فنڈنگ کا؟ توشہ خانہ میں کہا گیا, اچھی ایگزامپل دی حبیب اکرم صاحب نے, بالکل ریلیونٹ ایگزامپل ہے. ہمیں بتایا گیا کہ جی بس اب توشہ خانہ میں تو سزا ہوئی, وہ پہلی پیش پہ سزا اڑ گئی. اس لیے میں I will remain short of saying کہ ان کو نکالنے کی جو الیکشن سے آؤٹ رکھنے کی کوشش ہے, یہ کسی کی خواہش ہو سکتی ہے, میری خواہش ہو سکتی ہے, آپ کی خواہش ہو سکتی ہے, بٹ ساری چیزیں ٹیکنیکل ہیں. they are subject to revision by the law.